خود اپنی رہنمائی آپ کرنا یہ مشکل ہے. جب تک رہنما شامل نہ ہو اس خوشنودی میں جو آپ حاصل کر رہے ہو، یہ راستے میں رک جاتی ہے. آپ آتے میں جس نے آپ کو کہا درود تاج پڑھنے کا، اس کے نام کا پڑھتے جاؤ، اپنے لیے نہ رونا شروع کر دو. جس کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھ رہے ہو بس اسی کی خوشنودی کے لیے پڑھتے جاؤ. آپ بات سمجھ رہے نا؟ آپ اپنی خوشنودی کے لیے پڑھنا شروع ہو گئے تو اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی. اس لیے جس نے آپ کو کہا اسی کی خوشی کے لیے آپ پڑھتے جاؤ. اور درود تاج کہا آپ پڑھتے جاؤ. کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے یہ حکم ہے میں پڑھ رہا ہوں. جس نے حکم دیا کہتے حکم دینے والے نے دیا میں پڑھ رہا ہوں. آپ بات سمجھ رہے نا؟ خود نہ پڑھنا، اپنے لیے پڑھتے ہو تو پھر اپنی ذمہ داری پہ. یہی ہمارے یہاں دقت ہوتی ہے. جدھر میں پہلے بتایا کہ وظیفے شروع کر دو، خود اپنے لیے نہیں، اپنے لیے کوئی چیز نہیں. توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اس کو امر چاہیے. دیکھو زندگی میں تھوڑے سے واقعات ہیں. بس اتنی بات یاد رکھو کہ جب آپ نکلو تعلق کا دستاویز ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بس زندگی سے جب نکلتے ہیں نا تعلق کا کوئی پروانہ ہونا چاہیے کہ میں جی اپنے علاوہ کوئی تعلق لے کے آیا بس، اور پھر آپ محفوظ. ایک تعلق جو ہے نا فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. یہاں سے نکلتے وقت پروانہ ہے خیال، بس وہی پروانہ راہداری ہے. اس میں آپ یوں ہی سمجھ لو کہ جو یو ہے نا، جو بھی تعلق جس کے ساتھ ہے وہ خود بخود چھا جاتا ہے جی بادل کی طرح. نکالنا مشکل ہوتا ہے، نکالنا تو آپریشن ہے. وہ خود بخود ہی محویت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود نکل جاتی ہے. مقصد یہ کہ فرض کرو ایک ایسا وقت آپ پر گزرے کہ زندگی میں جب آپ کا قیمتی اثاثہ کام نہ آیا، وقت گزر گیا، فاقہ نکل گیا، پیسے کی موجودگی میں فاقہ آ گیا. اب آپ سوچتے جا رہے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسہ میرے کام نہیں آیا. ایسے ماحول سے میں گزرا کہ جہاں یہ سکہ راج الوقت ہی نہیں ہے جو میرے پاس. تو اگر آپ کو وہاں سمجھ آ گئی کہ یہ افادیت پیسے کی نہیں ہے، افادیت کسی اور شے کی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی وابستگی اس ذات سے کم ہو جائے گی جس کو آپ پیسہ کہہ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے متعارف کرائے تب آپ آئی ایم میں نکلتا ہے. یہ بات سمجھے؟ اگر حقیقت کی تعارف نہ ہو تو بڑا مشکل ہے، کہاں نکلتا ہے؟ نکالنے والا آپ ہی پھنسا ہوگا دوسرے درجے پر. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی افادیت اور اس کی حقیقتوں سے اور اس کی اپنی نتھنگنس واضح ہو جائے. جس کو آپ نکالنا ہے نا وہ آپ واضح ہو جائے کہ یہ نتھنگ ہے. تو پھر ہے کیا چیز؟ ہے وہی کہ جو اس کا امر ہے. امر کی دریافت جو ہے نا کسی انسان سے ملتی، وہ خود بخود بات سمجھ جاتی. آپ نے بالکل ٹھیک کیا یہ خیال کہ میں سے میں ہی نکال دی ہے. میں سے میں نکالنا جو ہے نا اس طرح ممکن ہے کہ جب آپ میں کی نتھنگنس دریافت کر لیں کہ یہ کوئی میں تو پٹائی ہوا پڑا ہے، اور اصل میں تو یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے. میرا ہونا اس کے فضل سے ہے، میرا نہ ہونا اس کے امر کی بات ہے. کسی وقت بھی میرے ہونے میں نہ ہونا ہو سکتا ہے. میرا حاصل کسی وقت بھی محروم کہلا سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے، اتنا بڑا حاصل ہے کسی وقت بھی محروم بن جائے. خدا نہ کرے ضرورت ہی ایسی آ جائے جس کا میرے پاس علاج ہی کوئی نہ ہو، تو پھر جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ سارا ضائع.
کیونکہ اب آج ضرورت ہی اور آ گئی، اس لیے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی چیز ہماری حاصل ہے اور کون سی چیز معرومی ہے، کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، اس کا فضل ہی چاہیے۔ اس کے فضل پر اپنی تمام جب انا اور کائنات، بس اپنی کائنات اس پر نثار کرنی ہے۔ راج میں سمجھائی بات، اپنی کائنات میں کیا ہے، تقاضے بھی ہیں، اسرار بھی ہے، حاصل بھی ہے، معرومی بھی ہے، چھوٹے تعلقات بھی ہیں، چھوٹے واقعات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تخلیہ ہے، تنہائی ہے، اپنا اصل بھی ہے، اپنا نقل بھی ہے، دونوں قربان۔ آپ آ جائیں نا، آرٹیفیشل بھی ہے، ریئل بھی ہے، سب قربان۔ اچھا، قربان کرنے کا مطلب نہیں کہ ضائع کر دینا، نہ، اسے ریکاسٹ کرنا، ری مولڈ کرنا اس کے مطابق۔ اور یہی ہے نا، وہ میک کرنے والا ہے نا، بریک تو نہیں کرتا، آپ کو آپ کا اصلی اپنا آپ بنائے گا۔ آپ کے اندر سے وہ خوبیاں جو مخفی ہیں، جن کو آپ نے بدگمانی میں چھوڑ دیا تھا، آپ یقین میں وہی اجاگر ہو جائیں گی۔ آپ بدگمان تھے اپنے آپ سے کہ یہ چھوڑو، یہ کیا بات ہے، لو دیکھو جی کہ بعد میں میرے گلے میں سوزش ہوتی ہے، میں کھانا کھاتا رہتا ہوں، تو پتہ نہیں مطلب یہی آپ کی صفت ہو انتہا۔ اب آپ اس وقت زندگی کے ہیٹ آف لائف میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کون سی چیز صفت ہے، جلدی میں ہوتے ہیں، کون سی چیز معرومی ہے، کون سی چیز آپ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جب آئینہ کے طور پر سامنے آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ یہی ہے دور لے جانے والی کشتی، ٹوٹی ہوئی ہے، اسے چھوڑ لو اور یہی پار لے جائے گی۔ تو یہ یاد رہے کہ ایک آدھ صفت ہوتی ہے زندگی کا تعارف، تمام صفات کسی کی نہیں ہوتی، ایک صفت، ایک حصہ، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے پوائنٹ دی کی بتا دے کہ یہ پر اسی کو اجاگر کر دو۔ بس اب تو چاہتے کہ میں یہ بات کروں کہ دیکھو آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ کم از کم اپنے بزرگوں، ماں باپ بزرگ ہوتے ہیں نا، ماں باپ دادا چچا نام بزرگ ہی کہتے ہیں نا ہم، ان کے دین کی اس لیے احترام کرو کہ یہ ان کا دین، ثبوت کو نہیں ہمیں پتا، یہ میرے ماں باپ کا دین ہے۔ ماں باپ کے خون کا ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے، ہمارا خون ماں باپ کا عطیہ ہی ہے نا، ہم اپنی زندگی کا احترام کرتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا خون ہے، زندگی بھی چل رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ یہ بھی مطلب خیال کرو کہ یہ ماں باپ کا دین ہے، لہذا مجھے مقبول ہے، اور اس کی وضاحت میرے پاس نہیں ہے۔ This is the religion of my parents, forefathers، اس کو تسلیم کرتے ہیں، نتیجہ مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بندے کا بھی ہو سکتا ہے بھائی، ثبوت تو کوئی نہیں ہمارے پاس، اور بندے کا ہے کہ اللہ کا ہے، اس کو ہم اللہ ہی کا مانتے ہیں۔ اب مان کے اس کو پڑھ ڈالو۔ اگر آپ ریسیٹیشن کرتے ہیں قرآن کی، پڑھتے جاؤ، دن میں ایک دفعہ اپنی آواز میں اس قرآن کو اپنے گھر میں تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ ڈالو، کسی وظیفے کی ضرورت ہوتی، آپ دیکھتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں، خالی کہ اللہ کا تیرا کلام سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، تیری کتاب سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اور حاصل کرنے کی بات کوئی تیری کتاب، یعنی کہ ویل ریٹن کیا ہے، آتا ہے اللہ، ہاں تیری کتاب پڑھو اور شوق کے ساتھ پڑھو، تلاوت برائے تلاوت کر لو، یہ پاکیزگی بھی ہے، انتہا کی اچیومنٹ بھی ہے۔ اگر ذاتی طور پر بتانا ہو تو میں اتنا ہی بتاؤں آپ کو، اس دین کو بزرگوں کا دین سمجھیے، عزت کرو، عمل کرنے میں آپ صرف قرآن پڑھتے جاؤ، کبھی کبھی میں نماز پڑھتا، جو جانتے بھی ہوں گے سارا بات ہے، قرآن کو اتنا ریسائٹ کرو کہ اپنے کان تک اپنی آواز آتی جائے، یہ صفت آپ کو پار لے جائے۔ اب تو سچ بات کرو، اس طرح اور کئی واقعات کے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مطلب زندگی میں اللہ کے کلام کو نوز سے کرو نا، اللہ کے کلام پڑھو تو صحیح، پڑھتے کوئی نہیں، بابا جب بلند پڑھو۔ تو یہ ہے بات، باقی سارے کھیل ہیں، ایک راستہ ہے، اسے محفوظ کرو، جانا پار ہے، کشتی ایک ہے، باقی سارا سارا زمان ہے، بکری بھی جائے گی، بچے بھی جائیں گے، سامان بھی جائے گا، لیکن جانا پار ہی ہے، اور اگر حادثہ ہوئی اور پار نہ جائے تو کیا بنے؟ تو باہر جانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک انتظام کرو بہتر،
یقین کا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کریم اس شہر میں ہے تو اس کی خدمت کرو گے نا, ڈھونڈو گے. تو آپ کے دل میں ہے خدمت کرو, بس آپ اپنی خدمت کرو کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے. وہ تو پورا چراغ جلاؤ, کبھی اپنا چراغ بھی جلاؤ, آپ بیٹھ جاؤ کہ چراغ جلا لو, چلو دل میں یاد ہے, آتما کے ساتھ ہی پرماتما ہے, چلو کچھ تو کرو گے نا, رونق لگ جائے گی. اس لیے کبھی اپنے ساتھ سنسیئرٹی کرو, آسان ہے سارا کام. وضو کر کے سو جاؤ خالی دعا کرتے ہوئے, یا رب العالمین تو ہی آگاہ ہے راز کر, آگاہ ہو جاؤ. مقصد یہ کہ اسی کے ساتھ اپنا ڈائلاگ رکھو تو بے شمار چیزوں سے آگاہ ہو جاؤ. آپ اس کے ساتھ اللہ کے جواب نہیں آتا, دوستی کا جواب بھی نہیں آتا, دشمنی کا کیا آئے گا, لیکن آپ اس کے ساتھ کوشچن ایسے کرتے ہو کہ آپ کا آگے اپروچ ہی نہیں ہوتی, وہاں خاموشی ہے نا. تو اس لیے سوال تو کم از کم وہ سوچو اس کے لیے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی آسانی پیدا ہو, کیونکہ آپ ایسے سوال کرتے ہو کہ اس کا خاموشی جو ہے پھر وہ آگے راستہ روک دیتی ہے آپ کا. جو اس نے احسان کیا آپ پر گننا شروع کر دو, یہ احسان, یہ احسان, یہ احسان. احسانوں کا گننا ہی زندگی کا راستہ ہے, یہ صداقت کی راہ ہے, احسان گننا. پھر اس کے بعد محسن کو پہچاننا کہ ہم پر احسان کرنے والا ہے, پھر محسن کا شکریہ ادا کرنا. محسن کا شکریہ یہ ہے اب احسان کی حفاظت کر, اس نے جو احسان کیا اب اس کی حفاظت کر, اس نے زندگی دی حفاظت کر, اور یہ زندگی اس کے تعاون کے ساتھ گزار, اس کی راہ میں گزار. اس کا احسان ہے نا, اس کے کیے ہوئے احسان کو اس کے راستے سے جدا نہ کر. اس کا یہ راز ہے. بس پیسہ اس نے دیا, پیسہ ہی اسی کے راہ میں خلاف استعمال کر لو تو بات کیا بنی. اسلحہ امریکہ دے تو امریکہ سے نہیں لڑنا. میرے بھائی جو آپ کو احسان کر رہا ہے اس کے تعاون کے ساتھ چلنا ہے. اللہ احسان کر رہا ہے, احسان. اللہ نے سب سے بڑا احسان جتایا کہ میں نے یہ احسان کیا کہ آپ کو رحمتیں اپنی بھیجی ہیں, آپ اس رحمت کا شکریہ ادا کرو, درود شریف پڑھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ خوش, اللہ تو خوشی خوش ہے, آپ نے خوش, آپ اپنی زندگی کا شکر ادا کرو. اور ایک بات یہ کان میں کرتا رہوں, اللہ نے دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہے تم گلہ نہ کرو. ساتھ والا بیوقوف آدمی اس کو اللہ نے پیسے دے دی, ساتھ مکان, بیوقوفوں کو پیسے بدی کیوں مل جاتے, جائز انکم. میرے گھر انکم نہیں ہے, آپ درویشی کرنا چاہتے ہو تو گلہ چھوڑ دو, بس گلہ نہیں کرنا دوسرے کا. جب آپ کو اختیار دیا کہ آپ ٹھیک کر دو پھر ٹھیک کر دو, اب اختیار نہیں آپ. اور جس کو آپ نے بتانا ہے وہ دیکھ رہا ہے, مجھے دے رہا ہے, مطلب وہ تو رہا ہے نا. شیر کو پنجہ دے دیا اور خونخوار بنا دیا اور ہرن کو پیارا بنا دیا, خوبصورت آنکھوں والا, شیر کھائے گا. آپ روتے رہو گے, دیکھو اتنا خوبصورت شیر, اتنا بڑا ہرن کا بچہ بھی کھاتا. ظلم بڑا ہو گیا, ظلم شلم کو نہیں ہوا, اس کی خوراک ہے, اس نے رکھا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے. فاختہ معصوم بولی سی باز کھا گیا. وہ فاختہ کبوتر شبوتر یہ باز کی خوراکیں ہیں پریزر کی ریفریجریٹر میں. قدرت نے بنا کے رکھا, بھائی یہ تیرے خوراک رکھو. قدرت کام ہے, اس نے جو کچھ رکھا ٹھیک رکھا ہے, خوراک زندہ رکھی ہے, ٹھیک رکھی ہے. آپ گلا نہ کرنا کہ یہاں پر نہ لگ جاؤ جی اس کو ہرن کو مار کے شیر مار. اللہ کرے شیر ماری جائے, اللہ تو پیدا کر رہا ہے تو اللہ کام کرے شیر مر جائے. اس لیے فطرت کو پہچانے بغیر فطرت کے خلاف زبان نہ کرو. یہ جس کو پیسہ مل رہا ہے کیا پتا کتنے عذاب میں جا رہا ہے, آپ اپنی بات سمجھے. جس کو آپ گلہ کر رہے ہو آزمائش میں ہے. فرعون جو بادشاہی کر رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ اس کی عاقبت کیا ہونے والی ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام در بدر پھر رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ یہ پیغمبر ہے.
اس لیے یہ کبھی فیصلہ نہ کرتے جب تک آگاہ ہو آپ. آسان ہوگی بات. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے معاملات سے غافل ہو جائیں. گرا کر جا سب کیا کہا میں نے لوگوں کے معاملات سے غافل ہو. یعنی کہ دخل نہ دو. اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے. تو اپنی توڑ دے بات ادیا ہو جانے. بس آپ اپنی پوری کرو. آپ کو جو ملا یہ آپ کا حق ہے یا احسان ہے. احسان ہی کرنا بچت یہی ہے. جو آپ کو ملا یہ احسان ہے اور محسن کا شکریہ ادا کرتے جاؤ. یہ زندگی ملی آپ سانس آپ کے آ رہے ہیں احسان ہے. آنکھوں میں بینائی قائم ہے احسان ہے. ابھی ہو زندہ دنیا میں یہ بھی احسان ہے. تو اس احسان کا شکریہ ادا کرو. لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مالک ہے جو برتن جہاں رکھے کوئی یہاں رکھے کوئی وہاں رکھے اس کی مرضی. آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے آپ شکر ادا کرو. ذرا غور کرو تو چھوٹی سی زندگی ہے. 4 دن کی زندگی ہے. اس میں بچپن سے بڑھاپا بھی ہونا ہے اور زندگی سے موت بھی ہونی ہے. کیا ہے رہ گیا اور زندگی سے موت ہو جانی ہے. بیٹھے بیٹھے اٹھ جانا ہے آپ نے. اور یہ کمال کی بات ہے. جب ایسا ہو ہی جانا ہے تو کیا بولنا اور کیا نہ بولنا. آپ پہلے ہی تیار ہو. داڑھی مارو ڈار نہ بہو بس یہ آپ ہی اڈن آ رہے. اب کیا کڑکی جھڑکی بلاتا ہے. ہم ویسے ہی آ رہے ہیں تو ہم تیار ہیں. ہے نا بات. ہم کیا ہیں؟ ہم تیار ہیں. ہم راضی ہیں. کون راضی ہوگا؟ جو ہر حال میں راضی ہے. ورنہ موت کے ساتھ جھگڑا کرو گے. یہ موت اس وقت نہیں آنی چاہیے. ڈاکٹروں کے حوالے کرو ادھر کرو. تو ہم راضی تھے کل بھی آج بھی. زندگی پہ راضی تھے اب موت پہ راضی. جو آدمی ہر حال میں راضی ہے وہی کی موت آسان. اس لیے آپ بڑا اللہ کا شکر ادا کرو اور بڑا اللہ کا احسان مانو. ہاں جی آپ بولو جی صاحب. ہاں بولے آپ. ہاں جی آپ. آپ کے پاس حاضر ہوا تھا ایک مسئلے کے لیے. آپ نے کہا جنوری کے مہینے میں کر دیجیے. اب میرے تو دھیان میں آتا ہے گمان نہیں آتا کہ آپ نے 6 جنوری کہا تھا. اللہ کے حکم سے 6 جنوری کو ہی ہو گیا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے 6 جنوری کی یہ کم از کم آپ نے کہا تھا 86 کل شروع ہو رہا ہے اس جنوری میں آپ کر دیجیے. تو آپ کی دعا کا احسان مانو. چلو جی احسان مندی کے لیے دعا ہی مان لو کہ ہماری ہے. ورنہ اس کی اپنی کام ہے. اس لیے آپ کا احسان مندی قائم رکھنے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ بھائی دعا ہے. ورنہ اصل کیا ہے؟ اس کی اپنی کام. وہ بندوں کو ایسی یقین دلاتا رہتا ہے خوش رکھتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرو. ان کے کار آئے نمایاں میں خاطر خواہ اضافہ ترقی رہے. اپنے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں سکون عطا فرمائے. ان کے لیے دعا کرو جو نہیں آئے کہ انہیں بھی زندگی میں سکون عطا فرمائے. جانے والوں کی خیر ہو. جانے والے ہیں تو خیر کیا ہو. یہ بھی خیر ہے کہ وہ بڑے لمبی منزلیں ہوتی ہیں کہیں دقت میں نہ پڑے رہیں. خیر کی سفر میں جائیں. رہنے والوں کے لیے خیر ہو. جنہوں نے ابھی آنا ہے ان کے لیے خیر ہو. مسلمان جو رخصت ہو گئے ہیں وہ اللہ کی رحم میں ہوں اور مسلمان جو زندہ ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے. مسلمان جائیں ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت سے آشنا کرے. ہیں جو مسلمان کافر تو ہم ہو نہیں سکتے. منافق ہونے کا ڈر ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. کہیں اسلام سے ہم بد دل نہ ہو جائیں. بد دل ہو گئے تو منافق ہو جائیں گے. کافر بھی بخشا جائے گا منافق بخشا نہیں جانا. اس لیے ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے کہ یا رب العالمین ہمیں مسلمان ہی بنا. اور مسلمانوں کے غلط اعمال دیکھ کر ہم اسلام پر شک نہ کرنے لگ جائیں. یا رب العالمین کوئی ایسی صورت نکال کہ اچھے مسلمان ہمیں نظر آئیں کہ مسلمانوں کی کوئی معاشی حالات اچھے ہوں. غریبوں کو امیر مسلمان نقصان نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ یا ساروں کو غریب کرتے یا امیر کر دے. کیا کرے دعا کر رکھا ہے یا سارا تو غریب کریے سب امیر کرے. کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی کاروائی ہے ہونی چاہیے نا. چلو اللہ مہربانی کرے گی. ہاں خیر ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے. ایک بندہ لے کے پیسے بیٹھ گئے بادشاہ اسلام نافذ کرتے ہیں. اسلام دل سے نافذ ہوتا ہے نا.
اور کے بعد آپ رضا ہاں بھائی اکرام جی بھائی بولا کرو نا. چلو جی سلامت رہو صاحب. خیر ہو جائے. ہاں مدر صاحب اور کے بعد آپ کب جا رہے ہیں پشاور؟